الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة إلى آخر الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، وقت بہت کافی ہو چکا ہے اور آپ حضرات کا اب بہت زیادہ وقت لینا مناسب بھی نہیں ہے نا، اور پروگرام میں عموماً آپ حضرات جو باتیں سننی تھی سن چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مقرر کی حیثیت سے مجھے بھی یاد کیا گیا تھا اور اس میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے لکھا گیا تھا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے بہت لمبی بات اور بہت لمبی گفتگو نہیں ہو سکی۔ میرے قبل اللہ کی شکر ہے کہ اکابرین علماء کرام نے بیان کیا، آپ ان کے بیان سے فائدہ اٹھائے، اللہ ان کے بیان سے عمل کرنے کی توفیق عنایت۔ بس مختصراً بات کہتا ہوں میرے دوستو، میں نے ایک مختصر سی حدیث کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، میں نے بھائی 20 سے حدیث کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے، یعنی جو شخص کوئی فاصلہ طے کرے اور کوئی راستہ طے کرے اور اس فاصلہ اور راستہ طے کرنے سے اس کا مقصد کی دین کی کوئی بات حاصل ہو جائے تو اللہ میاں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، آپ چند حضرات بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، کوئی مسئلہ سامنے آ گیا اور اس مسئلے کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے کہا چلو بھائی مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، عالم صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہاں مسئلہ سمجھ کے آتے ہیں اور پڑھ کے آتے ہیں، سن کے آتے ہیں۔ اس چلنے کی بدولت اللہ جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ لیکن میرے پیاروں، آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مفتی ہے، مفتی ہے نا بھائی، چاہے مفتی ہو چاہے نہ ہو، فتویٰ ہر ایک دیتا ہے، مسئلہ ہر ایک بتاتا ہے اور تفسیر ہر ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے، علم ہو یا نہ ہو۔ بغیر علم کے کرنا میرے پیاروں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ بہت لمبی باتیں نہیں، بس مختصر سی کچھ باتیں کہتے جائیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ وہ محنت کہاں کر سکتے ہیں جو ہمارے اسلاف کر گئے۔ میرے پیاروں وہ کیا ہے؟ قربانیاں دے کر کے، موٹا جھوٹا پہن کر، روکھا سوکھا کھا کر کے، فاقے کر کر کے دین کو اس شکل میں ہم تک پہنچا دیا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیے، آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے لاہ عمل و مشعل راہ بتا دیے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک دن وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں خیال میں آیا کہ تہجد کی فضیلت پر ایک حدیث ہے جس کو میں نے براہ راست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث براہ راست سنی ہے۔ ان کو خیال آیا کہ میں اس حدیث کو بالواسطہ کیوں اپنے پاس رکھوں جو صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سنے ہیں، میں بھی ان کی زبان مبارک سے جا کر وہ حدیث سن لوں۔ معلوم کیے کہ وہ صحابی کہاں ہے؟ 75 کہ وہ صحابی شام کے شہر دمشق کے رہنے والے اور خود مدینہ میں رہنے تھے، اور مدینہ کا دمشق سے فاصلہ تقریباً علماء کرام لکھتے ہیں 1500 کلومیٹر کا ہے۔ کتنا ہے بھائی؟ بہت غور سے سنیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسے ہم علم دین کی تڑپ کے لیے بیٹھے، اللہ ہمارے دل و دماغ میں علم دین کو اتار دے، ہے نا بھائی؟ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اس وقت کی جو سواری تھی منگایا، اور منگا کر کے چل پڑے اور ان صحابی کے مکان پر پہنچے۔ مکان پر پہنچ کر کے دروازے کھٹکھٹائے، وہ صحابی نکل کر کے آئے، پوچھے کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی وہ حدیث سننے آیا ہوں جو آپ نے جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی، اسی کو سننے کے لیے آیا۔ ان صحابی نے کہا کہ بھائی وہ حدیث تو بعد میں سناؤں گا، پہلے ایک اور حدیث سناتا ہوں، پہلے یہی حدیث سنائے۔ فرمایا کہ جو شخص کوئی فاصلہ طے کرے اور کوئی راستہ طے کرے، اس فاصلہ طے کرنے اور راستہ طے کرنے سے اس کا مقصد دین کی کوئی بات معلوم ہو جائے، اللہ میاں اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان۔ پہلے وہ حدیث سنائی، پھر تہجد کی فضیلت پر حدیث سنائی، اور فرمایا کہ کیا ہے، آپ بڑے لمبے سفر سے 1500-1400 کلومیٹر کے سفر سے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیجئے۔ کیا کر لیجئے بھائی؟ آرام کر لیجئے، تھک ہو گئے ہوں گے، بڑے لمبے سفر سے آ رہے ہیں قربانی دے کر کے، ہے نا بھائی، اور کھانا ہونا بھی کھا لیجئے۔ وہ صحابی نے کیا جواب دیا؟ بہت دل کے کان سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں نہیں، میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ آرام کروں گا، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے آیا تھا، اور آپ کی زبان سے میں نے وہ حدیث سن لی، جو مقصد تھا میرا پورا ہو گیا، اب میں چلتا ہوں، السلام علیکم کر کے رخصت ہو گئے۔ اور کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں یہ میرا سفر صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کے لیے ہو، دوسرا کوئی دخل اس میں نہیں۔ آج میرے پیاروں سو رہے، ہم حدیثیں سنتے کیسے سنتے ہے نا؟ یہ حدیثیں کیسے ہمارے پاس پہنچی ہے؟ یہ حدیث کی کتابیں کیسے آئی؟ یہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی۔ تو میں نے ایک واقعہ بتایا ہے، اس طریقے کے نامعلوم نہیں کتنے واقعے ہیں کہ ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر کیے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج یہ حدیث پاک کی کتابیں جو پکی پکائی ہوئی روٹی کی شکل میں نظر آ رہی، ان اکابرین کی، اللہ والوں کی، صحابہ کرام کی برکتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ انہیں اپنی شایان شان بدلہ عنایت فرمائے۔ دعا کرو بھائی، دعا کرو بھائی، اللہ انہیں اپنے شایان شان بدلہ عنایت فرمائے۔ کہ کیا ہے، انہوں نے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ کیا ہے، انہوں نے سب کچھ قربان کیا، لیکن علم دین کے لیے کسی طریقہ کا سمجھوتا نہیں کیا، کسی طریقے کا سمجھوتا نہیں کیا، اور دین کا علم محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا، کوئی بال باقی نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں گے، یہ ہمیں اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے پھسل جائے۔ مسلمان گردن کٹا سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، مال قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے دین کو، ایمان کو نہیں قربان کر سکتا انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ اور دین محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور میرے پیاروں، اس کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے والے ہر زمانے میں رہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ مکاتب، یہ مدارس اسی کی برکتیں تو ہے، کس کی نسبت پر قائم ہے؟ دین سیکھنے سکھانے ہی کی نسبت پر قائم ہے۔ کس کی نسبت پر قائم ہے دوستو؟ یہی تو ہے بھائی۔ اور میرے پیاروں، ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا کیوں ہوا ہے؟ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا دین کی نسبت پہ ہوا ہے۔ اس لیے جب ہم کبھی دینی مجالس میں جائیں تو ارادہ کر کے جائیں دین سیکھنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ حدیث کی فضیلت ہمیں بھی حاصل ہوگی جو طریقہ کی جو ذکر کیا گیا ہے۔ جو کوئی فاصلہ طے کرے، کوئی راستہ طے کرے دین کو حاصل کرنے کے لیے، تو کہ اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان، انشاءاللہ ہمیں بھی وہ فضیلت حاصل ہوگی، نیتیں کر کے چلیں گے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبھی لوگوں کو ایک عظیم بشارت دی ہے۔ فرمایا اگر کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں جمع ہو کر بیٹھ جائے، تین قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن شریف کی پڑھنے پڑھانے کے لیے، کلام اللہ شریف کی تلاوت کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، تو فرمایا کہ جس وقت اس عمل کے لیے یہ جماعت جمع ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور ملائکہ رحمت ایسی مجلس کو چاری طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ چاری طرف سے گھیرنے کا مطلب ہے اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ ملائکہ رحمت ہے، اور دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں میرے دوستوں؟ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرے بندے تیرے دین کی خاطر جمع ہو۔ کس کی خاطر بھائی؟ اے اللہ تیرے بندے تیرے دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ان پہ رحمت نازل فرما، یا اللہ انہیں کی مغفرت فرما، یا اللہ انہیں دین کی سمجھ عنایت فرما۔ آگے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ، حدیث پاک کا مفہوم ہے یعنی اللہ اس محفل کا اپنی محفل میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے یارو؟
اللہ اس محفل کا اپنی محفل میں ذکر فرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، میرے دین کے لیے، میرے دین کو سیکھنے کے لیے، میرے دین کو پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. کیا ہے؟ اللہ اس محفل کا ذکر فرماتے ہیں. اور میرے پیاروں، اگر اللہ کسی محفل کا ذکر فرمائے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ تو ہمارا کام تھا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَذْكُرُونِي. کیا فرما رہے ہیں؟ غور سے سنو بھائی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَذْكُرُونِي، یعنی میرا ذکر کرو. کیا کرو بھائی؟ آگے اللہ فوراً سیدھا آتا فرما دیں اذکرکم، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی مفہوم یہی ہے، یعنی تم مجھے یاد، اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اوہ میرے پیاروں، سوچیں اگر ہم سب کے سب مل کر کے، پوری دنیا مل کر کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، پوری دنیا اللہ کی عظمت و جلال میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی عظمت و جلال میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو، اور پوری دنیا اگر چھوڑ دے تو ایک ذرہ کمی بھی نہیں ہو سکتی. کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں کمی ہو سکتی بھائی. تو میرے پیاروں، اگر اللہ کسی کا ذکر فرمائے تو اتنی بڑی دولت، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک عظیم دولت ایک طرف ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی الگ الگ خصوصیت تھی. ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ہے نا بھائی؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی ہیں، اور کلام اللہ شریف بہت عمدہ پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے بھائی؟ بہت عمدہ پڑھتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے صحابہ کرام میں سب سے بہترین کلام اللہ شریف پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں. کون ہے بھائی؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور ایک مرتبہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے. سامنے آقا نبی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ میاں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے پاس پیغام بھیجا ہے کہ تم ابی بن کعب سے کہو وہ تمہیں کلام اللہ شریف سنائے. کیا سنائے بھائی؟ کلام اللہ شریف سنائے. اوہ میرے پیاروں، دیکھا ہے تو ابی بن کعب بہت بہترین. تو میرے پیاروں، ہمارا قرآن کیسا ہو؟ کیسا ہو بھائی؟ بولو بھائی. بہترین ہو. بہترین ہونے کے لیے، بہترین ہونے کے کہاں جائیں گے بھائی؟ پہلے بار فرصت میں اپنے بچوں کو مکتب میں لائیں، مکتب سے پھر آگے بڑھائیں. اور میرے دوستوں، اگر ہمارا قرآن صحیح نہیں، ہم بھی صحیح کرنے کی فکر کریں. میرے دوستوں دیکھیں، اگر قرآن ہمارا صحیح نہیں، ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو بڑی غلطیاں ہیں جس سے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی. تو میرے پیاروں، پہلی فرصت میں کیا ہے، ہم سب کے سب یہ نہ سوچیں پڑھائی کا وقت ختم ہو گیا. پڑھائی کا وقت ختم نہیں ہوتا، بڑھاپے تک ہے. کب تک بھائی؟ جب تک موت نہ آ جائے تب تک سیکھو سکھاؤ پڑھو، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، ہے نا بھائی؟ اور سیکھو سکھاؤ پڑھتے رہو، اور پڑھ کر کے اس کی حد تک بھی نہیں پہنچ سکتے. پہنچ سکتے نہیں، پہنچ ایک ذرہ بھی نہیں، ایک چھٹاک بھی نہیں مل سکتا، ہے نا بھائی؟ تو اس لیے کوئی اس کی حد نہیں ہے. آخر تک پڑھتے پڑھاتے رہو، سیکھتے سکھاتے رہو. صحابہ کرام کے حال کیا تھے بھائی؟ یہی حال تو تھے. وہ اپنی نمازوں کو سیکھتے سکھاتے، اپنی نمازوں کو ایک صحابی دوسرے صحابی کو دیکھتا دکھاتا، اپنے کلام اللہ شریف کو پڑھ کے دوسرے کو سناتا. ایسی تو تھا بھائی. تو ایسی میرے پیاروں، اگر ہمارے کلام اللہ شریف صحیح نہیں ہے تو کسی عالم یا حافظ کے پاس جائیں، کہیں دیکھو بھائی میں کلام اللہ شریف پڑھتا ہوں، دیکھو اچھی پڑھتا ہوں، صحیح ہے، ادائیگی صحیح ہے، تلفظ صحیح ہے. اور میرے دوستوں، جیسے ہم دنیا کے خرچ کے لیے پیسہ نکالتے ہیں نا بھائی، دنیا کے خرچ کے لیے گاڑی پہ چلنے کے لیے، تو کلام اللہ شریف کرنے کے پر صحیح کرنے کے لیے اگر لگا دیں گے تو میرے پیاروں یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا؟ ضائع نہیں ہوگا بھائی. اللہ بہت دیں گے، بہت دیں گے. حافظ صاحب کو طے کر لیجئے کہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ میرا کلام اللہ شریف صحیح کرا دیا کیجیے. ہم میں سے ہر شخص کو میرے پیاروں دیکھیں، کلام اللہ شریف صحیح کرو. بات کلام اللہ شریف پڑھنے میں جیسے آپ پڑھتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہوگا، لیکن پڑھنے والا جان رہا کہ یہ کس قسم کی غلطی ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہے نا بھائی؟ اگر کوئی جانکار ہو، عالم ہو، حافظ ہو، وہ پکڑ لے گا. تو میرے پیاروں، ہم سب اپنے کلام اللہ برکت میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ میاں نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیا اللہ میاں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیا ہے اللہ میاں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ تم ابی بن کعب سے کہو وہ تمہیں کلام اللہ شریف سنائے. حضرت ابی بن کعب جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں میرے پیاروں تو کیا گریہ طاری ہو گیا. کیا طاری ہو گیا؟ گریہ طاری ہو گیا. فرمایا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میاں نے میرا نام لے کے فرمایا ہے، اللہ میاں نے میرا نام لے کے فرمایا ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تمہارا نام لے کے فرمایا میرے پیاروں مجھے سننا تھا کہ بھر بھر رونے لگے بھکار چھوٹنے لگی فرمایا کہ میں اس لائق کہاں کہ اللہ میاں میرا ذکر فرمائے میں اس لائق کہاں اللہ میاں میرا ذکر فرمائے اور میرے پیاروں اگر اللہ کسی کا ذکر فرمائے کتنی بڑی دولت یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف یہ عظیم دولت ایک طرف ہو جائے گی اور اس دولت کے بارے میں کیا فرمایا گیا جب کیا کوئی جماعت اللہ گھروں میں سے مسجد میں کلام اللہ شریف کی درس تدریس کے لیے افہام و تفہیم کے لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے جمع ہوتی ہے تو اللہ میاں کیا اس مجلس کا اپنی محفل میں ذکر فرماتے ہیں ہے نا بھائی اس محفل کا ذکر فرماتے ہیں اور ایک حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کے اندر جس کے اندر کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں کے کلام کو نقل فرماتے ہیں بس یہی حدیث سنا کر بس بات کو ختم کر دیتا ہوں اس لیے وقت بہت ہو چکا ہے نا بھائی اس لیے وقت لینے کا پروگرام نہیں تھا لیکن اس لیے بات چھیڑنے سے پہلے موضوع ناقص کر کے اٹھنا بھی اچھا نہیں آپ بھی نہ سمجھیں لوگ بھی نہ سمجھیں تو اس لیے موضوع پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ موضوع آنے پڑیں گے کچھ باتیں ہونی ہوگی ہے نا بھائی اور وہاں میں پہلے آپ کو بتایا کہ وقت تو میں کم بہت تھا اور الحمدللہ سارے پروگرام اچھے ہوئے اور کافی حد تک ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے بہت دل جمعی سے سنا اللہ آپ کے سننے کو ہمارے کہنے کو سب کو سارے لوگوں کہنے سننے کو اللہ قبول فرمانا بس بھائی یہی چیز ہے نا بھائی تو حدیث قدسی بس سناتا ہوں حدیث قدسی ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں کے کلام کو نقل فرماتے ہیں ہے نا بھائی تو کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے اللہ میاں نے فرمایا کہ جو شخص میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے میں اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں اور کیا فرمایا جو میرا ذکر اللہ کہتے ہیں جو میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں اللہ کہتے ہیں وہ میرا ذکر انسانوں کے مجمع میں کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کا ذکر ملائکہ کے مجمع میں کرتا ہوں کتنی بڑی دولت بھائی کتنی بڑی دولت ہے نا بھائی بارک ہے میرے پیارو علم دین کی سکھانے والے پڑھنے پڑھانے والے سمجھنے ہر ایک کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اللہ ہم سب کو اس فضیلت میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے بس بات کو ختم کرتا ہوں وقت کا بہت کم تھا اس لیے کیا آئندہ کبھی پروگرام ہوا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ آنے کی توفیق دے کچھ بات کہنے کی توفیق دیا تو انشاءاللہ پھر باتیں ہوگی اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین عائشہ بن محمد خالد اچھے دعا صحت کی ان کے لیے درخواست آئی ہے ایسے اور بھی بعض حضرات کا انتقال ہوا ہے آپ جب بھی کیا ہے نا تو انتقال کی جو خبریں سنیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں ہے نا بھائی اور بیماری کی جب سنیں تو ان کے لیے دعائیں صحت کریں یہ تو ہم میں سے ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ لگا ہوا فریضہ ہے نا بھائی ایک دوسرے کا یاد کر لیں ہے نا بھائی چلیے بس دعا کر لے رہے ہیں نا بس بات ختم ماشاءاللہ پروگرام بحمدللہ اختتام پذیر ہوا اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنے بارگاہ عزتی میں قبول فرمائے ہمارے آنے کو قبول فرمائے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو بھی قبول فرمائے اس کے بعد نماز ہوگی نماز کے بعد تمام لوگ کھانا کھا کر کے جائیں اور اس پروگرام میں جو بھی حضرات نے کسی بھی طریقے سے زبانی اعتبار سے محنت کر کے کوشش کر کے فون کر کے کال کر کے کسی بھی طریقے سے اگر کسی نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس حصے کو قبول فرمائے اور ابھی انعام بانٹا جائے گا بچوں کا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اكفنا بما شئت، اللهم اكفنا بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا اللہ ہم سبھی لوگوں کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کے حال پر رحم کھا جائیے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کے حال پر رحم کھا جائیے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کی بگڑی ہوئی بنا دیجئے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کی بگڑی ہوئی بنا دیجئے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں سے آپ راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں سے آپ راضی ہو جائیے، یا اللہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرمائیے، یا اللہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرمائیے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم سیاہکار ہیں، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے آپ ہم سبھی لوگوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم کمزوروں کا سہارا آپ بن جائیے، یا اللہ ہم کمزوروں کا سہارا آپ بن جائیے، یا اللہ دنیا سے حالات کو پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ پوری دنیا سے ظلم اور ظالم کا خاتمہ فرما دیجئے، یا اللہ پوری دنیا سے ظلم اور ظالم کا خاتمہ فرما دیجئے، یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجئے، یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجئے، یا اللہ ہم مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ ہم مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین ایمان کی اللہ حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ بالخصوص فلسطین کی مسلمانوں پر آپ رحم فرما دیجئے، یا اللہ آپ رحم فرما دیجئے، یا اللہ آپ رحم فرما دیجئے، یا اللہ ان پر فضل فرما دیجئے، یا اللہ ان پر کرم فرما دیجئے، یا اللہ ان پر کرم فرما دیجئے، یا اللہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے، یا اللہ ہمارے گناہ کی وجہ سے، یا اللہ گرفت نہ فرماؤ، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پہ آپ رحم فرما دیجئے، یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی یا اللہ دین ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ وہ بے سہارا ہے، یا اللہ دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، بس صرف سہارا ایک آپ کا ہے، یا اللہ آپ بن جائیے، یا اللہ آپ بن جائیے، یا اللہ آپ ان کی پوری مدد فرما دیجئے، یا اللہ ان کی پوری مدد فرما دیجئے، یا اللہ ان کے مقابل میں جو ظالم ہے جہاں جہاں بھی ظالم ہے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے، یا اللہ اگر انہیں ہدایت مقدر نہیں ہے یا اللہ انہیں تہ و بالا غرق فرما دیجئے، یا اللہ انہیں نیست نابود فرما دیجئے، یا اللہ پوری دنیا سے باطل کی تحریکوں کو نیست فرما دیجئے، یا اللہ باطل کی تحریکوں کو نیست فرما دیجئے، یا اللہ دین کی ایمان کی ہم سبھی لوگوں کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ مقام مقدسہ کی حرمین شریفین کی، یا اللہ مقام مقدسہ کی حرمین شریفین کی، یا اللہ مسجد نبوی کی، یا اللہ مسجد اقصی کی، یا اللہ دینی مراکز کی مساجد کی، یا اللہ خانقاہوں کی، یا اللہ شاعر اسلام کی آپ حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجئے، یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجئے، یا اللہ یہ پروگرام آج دین کی نسبت پہ ہوا ہے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کی دین کی سمجھ عنایت فرما دیجئے، یا اللہ آپ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتے ہیں، یا اللہ آپ ہم سب کو دین کی سمجھ عنایت فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چکا سچا پکا شہدائی بنا دیجئے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں سے جو کمیاں ہوئی اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ اس پروگرام میں جن بچوں نے حصہ لیا ہے ان کے اساتذہ نے جو محنت کیا ہے یا اللہ انہیں ان کی اے اللہ انہیں اپنی شاہ نشان تو بدلہ عنایت فرما دیجئے، یا اللہ بچوں میں دین کی فضا عام فرما دیجئے، یا اللہ ان کے گھروں میں دین کو عام فرما دیجئے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو دین کی سمجھ عنایت فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم سبھی لوگوں کی ہر طرح کی شرور و فتن سے مکمل حفاظت فرما
فرما لیجئے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم سبھی لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔